اور جب 124A کو ختم کرنے کے لیے کوئی سینٹ میں کوئی بل موو ہوتا ہے تو خواہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیتی, اس کی مخالفت کرتی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں جب رضا ربانی نے 124A کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بولنے کی آزادی ہے اس کو تحفظ ملے تو یہ آپ کو پیکا لاء ختم کرنا ہوگا, آپ کو 124A ختم کرنا ہوگا, آپ کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ختم کرنا ہوگا, اور آرٹیکل 19 جو ہے, آرٹیکل 19 میں آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. آرٹیکل 19 میں امینڈمنٹ اس لیے کرنی پڑے گی کہ آرٹیکل 19 میں کچھ ایسی شرائط ہیں کہ آپ کی جو بولنے کی آزادی ہے اس پر پابندی ہے. مثلا اگر کوئی آدمی جو ہے یہاں پہ آگے اس سٹیج پہ آ کے تھوڑی دیر بعد کوئی بھی میرے بعد آنے والا مقرر یہ کہتا ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام ہے اور پاکستان کو امریکہ کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو پتہ ہے یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا. یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کیونکہ آرٹیکل 19 میں انہوں نے ایک چھوٹے سے کچھ الفاظ شامل کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے. تو اب دوست ملک کون ہے بھائی, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے, ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور, تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے, اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل 19 میں سے نکالیں. یہ آپ کی میثاق صحافت کے لیے بہت ضروری ہے. اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے. اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں, لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا. ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا. اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پہ کچھ حقائق پیش کیے, اور بھی لوگ آئے. وہ بعد میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مروانا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں. ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اغوا کر کے. کو آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے. پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی, ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا. اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا, یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا, یا ابصار عالم کو گولی ماری جاتی تھی, ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز میمن قتل ہو گیا, وہ وہاں پہ بھی تو اجے لالوانی قتل ہو گیا. ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تو آپ کو اسٹینڈ تو لیں, اسٹینڈ کسی نے نہیں لیا. لیکن آئی مسٹ